مکہ میں اسی طرح وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو کیفیت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں نے خفیہ طور پر مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو بڑی شان بے نیازی کے ساتھ مشرکین مکہ کی بھیڑ سے بے خوف و خطر گزرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچے، نہایت اطمینان کے ساتھ طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں موجودان سرداران قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں مدینے جا رہا ہوں، تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی لاش پر روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور بچے یتیم ہو جائیں تو وہ آئے مجھے روک لے۔ یہ سن کر وہ تمام سرداران قریش سہم گئے اور ان میں سے کسی کو آگے بڑھ کر روکنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ ہجرت کی بجائے علی الاعلان وہاں سے مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ مکی دور مسلمانوں کے لیے مظلومیت اور مشکلات کا دور تھا۔ اس کے بعد مدنی دور آیا جو مکی دور سے ہر لحاظ سے مختلف تھا۔ یہاں مسلمان اب مشرکین مکہ کے مظالم اور ایذا رسانیوں سے دور مسرور مطمئن اور خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے۔ مشرکین مکہ کو مسلمانوں کی یہ نئی خوشگوار زندگی پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے متعدد بار مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دینے کی ٹھانی، جس کے نتیجے میں بہت سے غزوات کی نوبت آئی۔ ایسے میں ہر غزوے کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت شرکت کی، شجاعت و بصالت کے بے مثال جوہر دکھائے، اور اسی کیفیت میں مدینے میں وقت گزرتا رہا۔ جنگ کا موقع ہو یا امن کا زمانہ، سفر ہو یا خزر، ہمیشہ ہر حالت میں اور ہر موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نیز صحبت و معیت میں پیش رہے۔ مزید یہ کہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورات کے فرائض بھی بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔